الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ چھٹا باب ہے، باب المساجد، مساجد کے بیان کے متعلق، مساجد کے متعلق مسائل۔ حدیث نمبر 195 ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں، آمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ببناء المساجد فی الدور، کہ اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں جو ہے وہ مساجد کو تعمیر کرو، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھو۔ اس حدیث کے اندر رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، زیادہ مساجد بنائی جائیں، اپنے گھروں کے اندر بھی مسجدوں کا قیام کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر مسجدوں کو صاف کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر مساجد کے اندر خوشبو لگائی جائے۔ حدیث نمبر 196 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو تباہ و برباد فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی اس چیز سے پتہ چلا کہ مسجد میں قبر بنانا یا قبر کی طرف سجدہ کرنا دونوں ہی لعنت کا موجب ہے۔ اگر انسان قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے یا مسجد کے اندر قبر بناتا ہے تو یہ یہود کی مشابہت ہے، اور یہود پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب ان میں سے یہود میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو بھی سجدہ کیا جاتا، اس کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک شرار الخلق، یہ لوگوں میں سے سب سے بدتر لوگ ہیں کہ جو اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں، یا انہوں نے انبیاء کی قبور کو جو ہے وہ سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ حدیث نمبر 197 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں سوار کا ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا تو وہ ایک مشرک کو پکڑ کر لے آئے اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ یعنی غیر مسلم کا مسجد میں داخلے کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور لشکر گیا، مشرک کو پکڑ کر لائے اور مسجد میں باندھ دیا۔ اور یہ اہل یمامہ کا سردار سمامہ بن اسال تھے جن کو مسجد کے اندر باندھ دیا گیا تھا۔ حدیث نمبر 198 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں مسجد کے قریب سے گزرے تو حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ منبر پر بیٹھے ہوئے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ چیز پسند نہ آئی تو حضرت حسان بن ثابت کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو برا جانا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر شعر پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے، اے عمر، میں اس وقت بھی مسجد میں بیٹھ کر ہی شعر پڑھا کرتا تھا جب سے تم سے بہترین شخصیت اس کائنات میں موجود تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کی مداح میں شعر پڑھا کرتا تھا۔ مسجد میں شعر پڑھنا جائز ہے،
لیکن وہ بےہودہ نہ ہو، اس شعر کا کوئی مقصد، اس کا سمجھنے، اس کا جو فہم ہے کوئی ایسا ہو کہ جس سے کوئی سبق ملتا ہو، ایسا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا جائے، اللہ کی حمد میں پڑھا جائے، رسول اللہ کی نعت میں پڑھا جائے، یا کوئی سبق آزمودہ جو شعر ہے وہ پڑھ لیا جائے مسجد میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بےہودہ شعر مسجد میں پڑھنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 199 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ مسلم میں حدیث نقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع رجل ينشد زلالة في المساجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن هذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں کسی شخص کو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے جواب میں کہو لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری گمشدہ چیز تجھے واپس نہ لٹائے۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ دور حاضر میں جس طرح کوئی بچہ گم جاتا ہے تو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور ذرائع فی الوقت فوری موجود نہیں ہوتے، علماء کرام نے اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کوئی بچہ گم جائے تو اس کے لیے مسجد میں اعلان کیا جا سکتا ہے، البتہ اپنی ذاتی کوئی چیز گم جائے، گمشدہ چیز جو ہے اس کے متعلق مسجد میں اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 200 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ نسائی اور جامعہ ترمذی میں حدیث نقل ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم من يبيع او يباع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں کسی چیز کا سودا کرے، تجارت کی کوئی بات کرے، تو اس کے لیے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت سے برکت کو اٹھا لے، تیری تجارت میں تجھے نفع نہ ہو۔ مسجد میں کسی قسم کا لین دین کرنا، سودا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 201 ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد میں روایت نقل ہے، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں کسی قسم کی کوئی بھی حد ہے وہ قائم نہ کی جائے۔ حدود اللہ میں قتل کا بدلہ قتل، چور کا ہاتھ کاٹنا، شادی شدہ زانی ہے تو سینے تک گڑا نکال کے رجم کرنا، اگر کنوارا زانی ہے تو اسے کوڑے مارنا۔ تو کوئی بھی حد جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ قائم نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مسجد میں دیت لی جائے گی۔ البتہ اکثر امام جو ہے اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن جب امام ترمذی کی بات آ جاتی ہے تو امام ترمذی کے حکم جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں بھی اس حدیث کو صحیح ذکر فرمایا ہے، یعنی مسجد کے اندر نہ تو حد قائم کی جائے گی اور نہ ہی دیت لی جائے گی۔ حدیث نمبر 202 ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 202 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، اور ان کا خیمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہی لگوا دیا تاکہ آنے جانے والے
ان کی تیمارداری کرتے رہیں۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اسے مسجد میں رہ سکتا ہے، اس کا خیمہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 203 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ حبشی نوجوان بچے جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھوڈی رکھ کر اپنے حجرے سے مسجد میں کھیلتے ہوئے بچوں کو میں دیکھ رہی تھی۔ اور اس حدیث سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بچہ کھیل رہا ہو تو اسے روکنا نہیں چاہیے، اسے ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ذکر کرتی ہیں، حدیث نمبر 204 ہے، بخاری مسلم میں روایت نقل ہے کہ ایک سیاہ فام لونڈی کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا اور وہ میرے پاس باتیں کرنے کے لیے اکثر آیا کرتی تھی۔ اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مسجد میں جہادی مشقیں کرنا یا چھوٹے بچوں کے کھیل کے لیے اگر کوئی مقرر کی جائے جگہ تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر مسجد میں کسی عورت کا خیمہ لگا دیا جائے، اگر فتنے کا ڈر نہ ہو، اس دور میں یقیناً فتنے کا ڈر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت مسجد میں خیمہ لگا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 205 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، مسجد میں تھوکنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا کفارہ جو ہے اس کا دفن کرنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم تفصیل سے اس مسئلے کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 206 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں کی جائے گی جب تک لوگ مسجدوں کو تعمیر کر کے اس میں فخر نہ کرنے لگ جائیں گے۔ یقیناً یہ وہی دور ہے کہ لوگ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے مسجد جو ہے وہ تعمیر کرائی ہے، جبکہ مسجد تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں، صرف اللہ ہی ہے، اسی لیے مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 207 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ابن حبان میں حدیث نقل ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں چونا کرنے سے اور اس کی نقش و نگاری سے منع فرمایا۔ چونا کرنا اور مسجد میں نقش و نگاری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس میں علماء کرام کے 2-3 اقوال ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بیت اللہ اور مسجد نبوی میں جو لوگ مسجد نبوی کو دیکھ کر آئے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے، جو نہیں کر سکے اللہ ان کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، جو لوگ گئے ہیں وہاں پر مسجد نبوی جو پرانی عمارت ہے اس میں چھوٹے چھوٹے گنبد موجود ہیں اور ان میں ہاتھ کی وہ نقش جو بنائے گئے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ ہاتھ سے نقش کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو بہت خوبصورت جو ہے وہ سونے چاندی کے ساتھ پرانی مسجد نبوی کی تعمیر ہے، باقی توسیع جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر ابو یعلا مسلی رحمہ اللہ اور دیگر جو حدیث کے امام ہیں انہوں نے اس بات سے منع کیا ہے مسجد میں جو ہے وہ کسی قسم کی زیب و آزائش نہ کی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ عہد رسالت میں اور عہد خلفائے راشدین میں مسجد نبوی بالکل اور مسجد حرام بالکل عام سادہ تھی۔ سب سے پہلے ولید بن عبد الملک نے حرمین میں نقش و نگاری کا کام شروع کروایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل سلسلہ چلتا آیا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مساجد کے اندر آزائش کا اہتمام نہ کیا جائے گا۔ آج لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ پرانی صفوں پر، یقیناً اب ہم اس پرانی جو صفیں تھی ان پر نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر یہ قلین کے نیچے نمدہ نہ ہو تو ہم زیادہ دیر مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے،
وجہ یہ ہے کہ سستی، کاہلی اور کچھ بیماریوں کی وجہ سے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ سچ ہونی ہے کہ لوگوں نے مساجد بنا کر اس پر فخر کرنا ہے، مسجد کے اندر آسانیاں اور نقش و نگار جو ہے وہ کیے جانے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث نمبر 208 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حتیٰ کہ وہ تنکا بھی پیش کیا گیا جو مسجد سے اٹھا کر کوئی شخص مسجد سے باہر پھینکتا ہے۔ مسجد کی محبت میں آپ صف پر کوئی تنکا اٹھاتے ہیں تو اگر وہ اٹھا کر آپ مسجد سے باہر پھینک دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیکی کو بھی میرے سامنے میری امت کی نیکیوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دو جس شخص کو تم مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا، مسجد میں اگر کوئی تنکا کوئی ذرہ نظر آئے اسے اٹھا کر جو ہے مسجد سے باہر پھینکنا۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 209 ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، بخاری اور مسلم میں روایت نقل ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک مسجد میں 2 رکعت کو ادا نہ کر لے۔ تحیت المسجد 2 رکعت نہ ادا کر لے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی وضاحت فرمائی ہے اگر کوئی کام کی غرض سے مسجد میں آئے تو سب سے پہلے 2 رکعت مسجد کی فضیلت کے ادا کرے، تحیت المسجد ادا کرے جو مسجد کا حق ہے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھے۔ اسی طرح وضو کے 2 رکعات ہے، تحیت الوضو ہیں، وہ مسجد میں آئے، اگر آپ کو موقع ملے سب سے پہلے تحیت المسجد پڑھیں، اگر وقت ہے تو تحیت الوضو پڑھیں، اگر وقت ہے تو آپ جو ہے وہ نماز سے پہلے جو نوافل ہیں ان کو پڑھیں۔ اللہ جس قدر توفیق عطا فرمائے نوافل کو ادا کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ